بطور خاص ان لوگوں سے جو چکن مٹن کا کاروبار کرتے ہیں، بطور خاص ان لوگوں سے جو ہوٹل چلاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کشمیر میں جو واقعہ ہوا، ہزاروں ٹن وہ گوشت، پتہ نہیں کس کس طرح کا گوشت، کیسا کیسا گوشت۔ تو ہوٹل چلانے والے اس بات کو یاد رکھیں، آپ بھی تجارت کرتے ہیں، یقیناً آپ بھی محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کا نفس اور شیطان انسان کا ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ دھوکے پر، انسان کو ورغلانے پر، پیسے زیادہ کمانے پر ابھارتا رہتا ہے۔ تو ہوٹل چلانے والے، میں کہہ رہا ہوں ایسا، میں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہو، میں تو خالی متنبع کر رہا ہوں، اگر نہیں ہوتا ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر ایسا کہیں ہو، اللہ نہ کرے، چونکہ ایک آدمی کسٹمر بن کر کے آپ کے پاس کھانے کے لیے آیا اور آپ کے پاس اس نے چکن کا آرڈر دیا، اب وہ تو یہی سمجھ کر کے آیا نا کہ یہ میرے ایمان والے بھائی کا ہوٹل ہے تو میں چکن کھاؤں گا یہاں پہ۔ اب اگر اللہ نہ کرے وہ چکن اگر حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، یا پھر جیسا سننے میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ جب گاڑیاں ٹرک چلتے ہیں تو جو یہ مرغے مر جاتے ہیں تو بعض مرتبہ سیٹنگ کے ذریعے سے وہ مرے ہوئے مرغے بھی بیچے جاتے ہیں، اللہ عالم، میں نہ اس کی تصدیق کر رہا ہوں نہ تکذیب، خالی متنبع کر رہا ہوں سننے والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سیٹنگ کر کے وہ مرے ہوئے مرغے خرید کر کے اگر آپ نے کسی کو کھلائے ہیں تو آپ یاد رکھیں اپنی قبر کو، آپ یاد رکھیں اللہ کے ہاں انصاف ہونا ہے۔ وہ بیچارہ جو باہر سے آیا اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھی ذرا ہوش و حواس کے ساتھ اس بات کو سمجھے کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن کم سے کم اگر وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے تو آپ تو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کریں نا، کہ اگر آپ کو وہ مرا ہوا مرغا کوئی 50 روپے بھی دے، آپ سوچیں گے میں نے اس سے 200 روپے کماؤں گا، 300 روپے اس سے نفع کماؤں گا، لیکن آپ کس کو کیا کھلا رہے ہیں؟ کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہی حلال نہیں ہے، تو مرا ہوا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اور پھر جہاں یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے وہاں پر انسانی صحت پر بھی اس کی بدترین اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے چند پیسوں کے کمانے کے چکر میں اسی طریقے سے مٹن کی ہے وہ بھی اسی حکم میں آتا ہے۔ تو آپ جس طرح کی بھی تجارت کرتے ہیں اپنی تجارت کو پاکیزہ بنائیں، صاف ستھرا بنائیں۔